بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور جنرلی اسپیکنگ یہ بات بہت حد تک درست ہے، لیکن بعض لوگوں کی زندگی تو کچھ زیادہ ہی چیلنجنگ ہوتی ہے۔ اس کے اندر مصائب، مشکلات کچھ عام لوگوں کی نسبت زیادہ یا شاید کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اب زندگی تو نارمل بھی ہو تو اس کو بڑی ٹیکنیک سے، بڑی سینسیبلی گزارنا پڑتا ہے، گزارا جانا چاہیے۔ لیکن اگر زندگی کے اندر مشکلات ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں اور روٹین سے بہت زیادہ ہیں، تو پھر اور بھی زیادہ محتاط ہونے کی، کیئرفل ہونے کی، ٹیکنیک کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ اگر کسی بندے کی زندگی چیلنجز سے، مسائل اور مشکلات سے بھرپور ہے تو اس صورت کے اندر کیا کیا جائے، ہاؤ ٹو لیو دا لائف، اس کی کیا ٹیکنیک ہوگی۔ آئیے پھر اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ چند ایک چیزیں کرنے کی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ فوکس آن دا پازیٹیو، کہ بھائی جو پازیٹیو سائیڈ ہے، جو خوشگوار سائیڈ ہے، جو تکلیف دہ اذیت ناک نہیں ہے، اس پہ توجہ مرکوز کی جائے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے پازیٹیو کے اوپر، خوشگواری کے اوپر توجہ مرکوز کر لینی ہے، تو یہاں پہ ہمیں دو نقطوں کی ضرورت ہے، اور ان دو نقطوں میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ پریکٹس گریٹیٹیوڈ، کہ شکر گزاری والا رویہ اپنایا جائے۔ اب شکر گزاری ہمارے اندر بہت کم ہے، ہم شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں، تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، شکر گزاری کی طرف ہم نہیں آتے ہیں۔ اور شکر گزاری کی طرف کیوں نہیں آتے؟ چونکہ ہم نے ساری توجہ ان چیزوں پہ مرکوز کی ہوئی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، جن کی کمی ہے۔ تو پھر ہم شکر گزار بندے کیسے بنیں گے؟ انگریزی میں کہتے ہیں شفٹ یور فوکس فرام وٹ یو لیک ٹو وٹ یو ہیو۔ آپ کا اگر ہم شکر گزار نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے ہماری ساری توجہ ان چیزوں پہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور اگر ہم نے شکر گزار بندہ بننا ہے، ساری توجہ ان پہ مرکوز کر لیں، ان چیزوں پہ مرکوز کر لیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس طرح ہم خوش بھی رہیں گے، اس طرح ہمارے اندر شکر گزاری کا رویہ بھی آئے گا۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ فوکس آن دا پازیٹیو، تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، ری فریم دا چیلنجز، کہ بھئی جو مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، جو ٹربلز ہیں، ہم نے ان کو نئے زاویے سے دیکھنا ہے۔ اب یہ نیا کون سا زاویہ ہے جس اینگل سے دیکھنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے؟ وہ نیا زاویہ یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیں، ایک موقع کے طور پہ لیں، کہ بھئی یہ میرا صبر و تحمل بڑھانے کے لیے آیا ہے، میری صلاحیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط، زیادہ بہتر انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس طرح ہم اسے کہتے ہیں ری فریم چیلنجز، تو ایک طرف ہم نے چیلنجز کو ری فریم کرنا ہے، تو دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ شکوے شکایات کی بجائے، تنقیدوں کی بجائے شکر گزاری کا رویہ اپنانا ہے۔ تو پہلا کام ہو گیا۔ اب ہم دوسرے کام کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرا کام یہ کہتا ہے کہ بلڈ ریزیلینس، کہ بھئی آپ ریزیلینس بلڈ کریں اپنے اندر۔ ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے لچکدار ہو جائیں، آپ کی الاسٹیسٹی، آپ کے اندر پائی جانے والی لچک اتنی زیادہ ہو
کہ یہ شوق لگتے ہیں، گویا کہ آپ کے اندر شوق ایبزاربر فٹ ہو جائیں، تو دیٹ از کالڈ بلڈ ریزیلینس۔ اب ہم نے ریزیلینس کو کیسے بلڈ کرنا ہے؟ دو طریقے ہیں، جس میں پہلا طریقہ کیا ہے کہ جی ڈیولپ کوپنگ اسٹریٹجیز، کہ بھئی آپ حکمت عملی بنائیں کہ میں اس شعبے کے مسائل کو اس طریقے سے مینج کرتا ہوں، اس قسم کے مسائل کو میں اس طریقے سے مینج کرتا ہوں، تو دیٹ از کالڈ کوپنگ اسٹریٹجیز۔ جب ہم ریزیلینس بلڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، جب ہم شاک ایبزاربرز اپنے اندر لانے کی بات کرتے ہیں، تو پہلا کام اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی، کہ ڈیولپ کوپنگ اسٹریٹجیز۔ اور جو دوسرا کام ہم نے کرنا ہے، دوسرا کام کیا ہے کہ کلٹیویٹ گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اب یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے اور اس کو کلٹیویٹ کرنا کیسے ہے؟ اور یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے اس بات پہ بلیو کر لینا، یقین کر لینا کہ میں چیزوں سے سبق سیکھ کے، تکلیفوں سے، مسائل سے، مصائب سے، چیلنجز سے، ٹربل سے سبق سیکھ کے میں زیادہ لرن کرتا ہوں، میں زیادہ گرو کرتا ہوں، میں پہلے سے بہتر، پہلے سے مضبوط انسان بنتا ہوں۔ تو یہ رویہ کہلواتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پہلا کام یہ کرنا تھا کہ ہم نے ہر ایک طرح کے مسائل کو نمٹنے کے لیے حکمت عملی ڈیولپ کرنی ہے، کرتے رہنا ہے مسلسل۔ تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے گروتھ مائنڈ سیٹ کو لے کر کے آنا ہے۔ گویا گروتھ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلسل بہتر بنا سکتا ہوں، آپ اپنے آپ کو مسلسل بہتر بنا سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں، پہلا تھا فوکس آن دا پازیٹیو، دوسرا تھا ڈیولپ ریزیلینس۔ اب تیسرے کی طرف آتے ہیں، اور تیسرا کیا ہے؟ پرائورٹائز سیلف کیئر، کہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اپنا خیال بہت کیسے رکھیں؟ اپنا خیال بہت اس طریقے سے رکھیں۔ پہلا طریقہ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کی جو میری، آپ کی جو ہماری جسمانی صحت ہے، ہم اس کا بہت دھیان رکھیں۔ اور جب جسمانی صحت پہ دھیان رکھنے کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنی جو نیوٹریشن ہے، ایک بیلنسڈ متوازن خوراک کھائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 7، 8، 9 گھنٹوں کی نیند ہر رات کو لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ریگولر ایکسرسائز کریں، چاہے آدھا پونا گھنٹے کی واک ہی کیوں نہ ہو۔ اور چوتھا کیا ہے کہ ذہنی تناؤ کو مینج کرنا سیکھیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہم لوگ اپنی جسمانی صحت کو مینج کر لیتے ہیں۔ دوسرا کام ہم نے سیلف کیئر کے، اپنا خیال رکھنے کے زمرے میں دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے نرچر یور مینٹل ہیلتھ، کہ آپ اپنی نفسیاتی صحت کو، آپ اپنی ذہنی صحت کا بھی بہت خیال رکھیں۔ ذہنی صحت کا ہم کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ ایک تو لمحہ موجود کے اوپر ساری توجہ مرکوز کر لیں۔ دوسرا یہ کہ مراقبہ کیا کریں اور میڈیٹیٹ کیا کریں۔ اور تیسرا کیا ہے، اگر ضرورت پڑے تو ضرورت پڑنے کے اوپر جو مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں ان سے رابطہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اور یہ اب ہم نے بات کی تھی کہ سیلف کیئر، اپنا بہت خیال رکھنا کیسے کر لیں گے۔ اگلا جو چوتھا کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ سیک سپورٹ، آپ مدد حاصل کریں۔ کہاں سے مدد حاصل کریں؟ دو طریقے ہیں مدد حاصل کرنے کے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ جو مثبت سوچ کے، مثبت ذہنیت کے جو مالک افراد ہیں، آپ ان سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق ڈیولپ کریں۔ تو یہ پہلا کام ہو گیا۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ جب کہیں آپ کو مدد کی ضرورت پڑے تو آپ مدد مانگنے کے اندر آپ کبھی بھی ہچکچاہٹ کا آپ شکار نہ ہوں، بلکہ آپ بتا دیں، جو ریلیونٹ لوگ ہیں آپ ان کو بتا دیں۔ بعض اوقات انسان کو جہاں سے توقع کی ضرورت ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے کہ ہیلپ ملے گی، نہیں ملتی۔ بعض اوقات وہاں سے ہیلپ مل جاتی ہے جہاں سے انسان کو توقع بھی نہیں تھی۔ تو یہ ہے مدد حاصل کریں۔ اپنے پہلا کام یہ تھا کہ جی اپنے ارد گرد پازیٹیو سوچ کے مالک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ مدد حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ تو یہ ہو گیا کہ مدد حاصل کیسے کریں، کہاں سے کریں۔
اگلا جو ہمارا چوتھا کرنے کا کام ہے اور پانچواں جو بلکہ کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ فائنڈ میننگ اینڈ پرپز، کہ آپ کی زندگی با مقصد ہو، بے مقصد آپ کی لائف نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ آپ کی جو ویلیوز ہیں، جو آپ کی اقدار ہیں، جو چیزیں آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ ان کو انلسٹ کریں، بڑے کلیئرلی اپنے ذہن کے اندر لے آئیں کہ یہ زندگی گزارنے کے طریقے، سلیقے اور ڈھنگ ہیں، میں ان سے باہر نکل کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو یہ ہو گیا پہلا کام، ڈسکور یور ویلیوز۔ جبکہ دوسرا کام کیا ہوگا کہ ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی سرگرمیوں کے اندر آپ بزی رہا کریں جو آپ کو نورش کریں، جو آپ کو تقویت دیں، روحانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، انٹیلیکچولی، فزیکلی، جن سے آپ لطف اندوز ہوں۔ تو اس طریقے سے ہم گویا کہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا میننگ، آ جائے گا ہماری زندگی کے اندر پرپز، آ جائے گا۔ آگے جو چھٹا کرنے کا کام ہے، جو سکس کام ہے، وہ کیا ہے؟ پریکٹس مائنڈفلنس اینڈ پریزنس، کہ ہم نے مائنڈفلنس کو پریکٹس کرنا ہے، پریزنس کو پریکٹس کرنا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کریں گے؟ دو طریقے آپ سے عرض کروں گا۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ ماضی کے پچھتاووں کے اندر نہ رہیں، ماضی سے باہر نکلیں، ماضی جیسا بھی ہے ماضی سے سبق سیکھیں، ماضی کو جانے دیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ مستقبل کے بارے میں وری کرنا، پریشان رہنا بند کر دیں اور ساری توجہ لمحہ موجود کے اوپر لے آئیں۔ تو یہ کہلوائے گا کہ جی اس بات کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے حال کے اوپر، اپنے آج کے اوپر، اپنے لمحہ موجود کے اوپر ساری توجہ ہم نے مرکوز کر لی۔ اور جو دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ کلٹیویٹ مائنڈفلنس، ہم نے مائنڈفلنس کو کلٹیویٹ کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم نے میڈیٹیٹ کرنا ہے، ریگولرلی کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، کچھ دیر کے لیے صحیح، 10 منٹ صبح کے لیے صحیح، 10 منٹ شام کے لیے ہم نے مراقبہ کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ گہرے سانس لینے کی مشق کرنی ہے، ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے۔ اور تیسرا کام کیا ہے کہ تھوڑا سا یوگا کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مائنڈفلنس کو اور پریزنس کو دو طریقوں سے پریکٹس کیا، اپنے لمحہ موجود کے اوپر ساری توجہ مرکوز کر کے، اور پھر یوگا، گہرے سانس اور مراقبہ کی مشق کر کے۔ آگے چلتے ہیں اور اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہے کہ لرن ٹو فرگیو اینڈ لیٹ اٹ گو، معاف کرنا سیکھیں اور جانے دیں۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے، آپ کا ذہن مسلسل برڈن کے اندر رہے گا، مسلسل آپ کے ذہن پہ بوجھ رہے گا۔ صرف ایک طریقہ ہے اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ معاف کریں اور جانے دیں، معاف کریں اور جانے دیں۔ اب یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ بھی دو طریقے آپ سے عرض کروں گا۔ اور پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ پریکٹس فارگیونیس۔ وہ کیا ہے کہ جو ہمارے ذہن کے اندر کسی کے خلاف بغض ہے، گرج ہے، اس کو جانے دیں۔ کیوں جانے دیں؟ یہ نیگیٹو ایموشن ہے، یہ منفی جذبہ ہے، اور یہ جتنا عرصہ ہمارے ذہن میں رہے گا ہمیں ڈیمیج کرتا رہے گا، ہمیں پوائزن کرتا رہے گا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ وہ ہے ریلیز اٹیچمنٹ ٹو آؤٹ کم۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ بھئی آپ نتائج کو اللہ پہ چھوڑیں، آپ نتائج کے اوپر آپ نہ جائیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا آپ کا کام ہے درست کام کرنے کی کوشش کریں، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے اللہ پہ چھوڑیں۔ آخری جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سیلیبریٹ اسمال ونز، کہ جو چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ہیں ان سے سبق سیکھیں، ان کو سیلیبریٹ کریں۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ اور وہ کیسے سیلیبریٹ کریں گے کہ وہ ہے ایکنالج یور اچیومنٹس۔ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں آپ ان کو ایکنالج کریں، آپ ان کو سیلیبریٹ کریں، میں ان کو سیلیبریٹ کروں۔ اور یہ نہ کہیں کہ بڑی کامیابی نہ ہوگی میں انجوائے نہیں کر سکتا، میں خوش نہیں رہ سکتا، میں اپنے آپ کو تھپکی نہیں دے سکتا، میں اپنی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ بڑی کامیابی شاذ و نادر ہی ملتی ہے، اس کے انتظار میں نہ رہیں،
وہ کبھی مل جائے گی اللہ چاہے گا۔ چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ملتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں، ان کو اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں۔ اور جو دوسرا کام کیا ہے کہ پریکٹس سیلف کمپیشن، اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے آپ کو رحم دلی کے ساتھ، اپنے آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ٹریٹ کریں۔ تو اس طریقے سے ہم گویا کہ سیلف کمپیشن کو ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ بڑی امپورٹنٹ ہماری آج کی گفتگو تھی۔ میں بہت ہی بریفلی میں اس سارے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، میں اس سارے کو دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں ان اے سنگل منٹ۔ پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ فوکس آن دا پازیٹیو، ہمیشہ مثبت پہ ساری توجہ مرکوز کریں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے شکر گزاری، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ دوسرا کام کیا ہے کہ جو مسائل مشکلات ہیں ان کو ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں گے کہ جب ہم اس زاویے سے دیکھیں ہمیں گویا کہ پریشانی بہت کم ہو، ہم لوگ کہیں جی ہاں میں کر لوں گا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، بلڈ ریزیلینس، یعنی اپنے شاک ایبزاربر آپ اپنے ان کو صحیح کر لیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ ایک تو جو کوپنگ اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کر لیں، اور دوسرا گروتھ مائنڈ۔ کوپنگ اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے مسائل کو، کس مسئلے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، طریقہ کار وضع کریں اور اس طریقہ کار میں بہتری لاتے رہیں۔ دوسرا کیا ہے، ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتا ہوں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہوں اور زیادہ کیپیبل بن سکتا ہوں۔ تیسرا، پرائورٹائز سیلف کیئر، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی نفسیاتی صحت کا بہت خیال رکھیں، اپنی جسمانی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ چوتھا کام، مدد حاصل کریں۔ اور پانچواں کام کیا کرنا ہے کہ بھئی زندگی کے اندر مقصدیت لے کر آئیں۔ چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ بھئی لمحہ موجود کے اوپر ساری توجہ مرکوز رہیں، نہ ماضی کے پچھتاووں میں زندگی گزاریں، نہ مستقبل کے اندیشوں میں۔ اور اگلا کام کیا ہے کہ معاف کرنا سیکھیں۔ جبکہ آخری کام کیا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کو کامیابیاں اللہ رب العزت عطا کرتا ہے ان کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں، ان پہ اپنے آپ کو شاباشی دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔